قاضی صاحب نے اس لیے لگائی ہے نظر ثانی کی اپیل کہ یہ حکومت کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں آئینی مبینہ طور ترمیم پر میں۔ آئینی ترمیم۔ اب یہ ریویو پٹیشن کہ جی اس پہ نظر ثانی کی جائے، یہ 63A کی آپ نے کیا تشریح کر دی ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ یہ جمع ہوتی ہے سپریم کورٹ میں 23 جون 2022، لگ بھگ دو سال کو 3 مہینے بعد پہلے۔ ٹھیک ہے، ہر بندہ اس پہ سویا رہتا ہے۔ چلیں جی، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بندیال صاحب اور ان کے ہم خیال ججز جو ہیں وہ نظر ثانی کو آمادہ نہ تھے۔ اس کے بعد سر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے اپنے عہدے کا چارج کب لیا ہے؟ 17 دسمبر 2023۔ اس کو بھی اب سال ہو چکا۔ تو میں جان گیا مان پاتے ہوئے قاضی صاحب، اگر آپ واقعی سمجھتے تھے کہ یہ انتہائی بنیادی سوال ہے، آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا ہے، بدل دیا گیا ہے، تو آپ پہلی فرصت میں اس کو لیتے۔ آپ جو ہے اس کو اپنے ٹینیور کے بالکل آخری چند ہفتوں میں آپ اس کی سماعت کا کہ جی 63A کے تحت اگر کوئی شخص پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے تو کیا کرنا ہے۔ تو دیکھو، سیاست میں حقیقت سے تاثر زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو فوری میسج یہ گیا کہ صاحب یہ قاضی صاحب نے اس لیے لگائی ہے نظر ثانی کی اپیل کہ یہ حکومت کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں آئینی مبینہ طور ترمیم پر میں۔ آئینی ترمیم، تاکہ تحریک انصاف سے بھی تو کچھ لوگ ہیں نا جو پہلے سے ٹوٹے ہوئے ہیں، جنہوں نے حلف نامے کہیں اور جمع کر رکھے، تو وہ ان آئینی ترامیم کی حمایت میں ووٹ دے سکیں اور انہیں مولانا فضل الرحمان وغیرہ کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ اچھا، اب یہ بالکل، اور یہ لنگر گپ نہیں ہے۔ بابو میں یہ کہتا ہوں کہ These all are circumstantial evidences۔ سر نہیں، میں اس کے بارے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قطعاً بے بنیاد سوچ ہو سکتی ہے۔ میرے پاس کیا ثبوت ہے بھائی؟ لیکن عام تاثر یہی ہے نا لنگر کا۔ تو آپ نے اس کو اپنے جاتے ہوئے تو اچھا، اب ان آئینی ترامیم کے حوالے سے بات یہ بھی چل رہی ہے مارکیٹ لنگر کا، وہ یہ ہے کہ جی اس میں ایک آئینی عدالت بنے گی اور اس کے سربراہ جو ہیں وہ قاضی صاحب ہوں گے۔ اس پر ہم آنے سے پہلے کہ 63A والے معاملے میں اس پہ اب ہوگا کیا آگے؟ اس میں وہی ہوگا جو قاضی فائز عیسیٰ چاہیں گے، اور کیا ہوگا؟ دیکھیے، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ انہونیاں ہوئی ہیں سر، تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ ہے، عام طور پر بینچ پر بیٹھ کر جس جج صاحب نے ناٹ بیفور بھی کہنا ہوتا ہے یا ریفیوز کرنا ہوتا ہے کہ جی میں نہیں یہ سنوں گا، وہ پھر اٹھ جاتا ہے۔ یہاں پر یہ ہوا ہے کہ انہوں نے بذریعہ خط انفارم کیا ہے، وہ بھی کمرے میں نہیں آئے، جسٹس منیب اختر صاحب کمرے میں نہیں آئے، حالانکہ میں انتہائی دیانتداری سے میری یہ خواہش اور تمنا ہے بہت سارے پاکستانیوں کی طرح کہ وہ اس بینچ میں موجود ہوتے اور ان سوالات کا جواب دیتے کہ انہوں نے کیوں یہ پخ نکالی کہ وہ شخص جو اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے گا وہ نااہل تو ہوگا لیکن اس کا ووٹ نہیں گنا جائے۔